شوہر سعودی عرب گیا ہوا تھا اور پیچھے سے میں نے پٹھان کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کی رات ہی پٹھان نے میرے ساتھ وہ کیا جس کو سننے کے بعد آپ لوگوں کی روح کانپ جائے گی۔ میرا نام سفینہ ہے۔ میری عمر اس وقت 35 سال ہے۔ میرے 3 بچے ہیں۔ میری شادی نیاز کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ میرا کالج کا دوست بھی تھا۔ ہم دونوں نے لو میرج کی ہوئی تھی۔ پہلے تو میرے شوہر یہیں پر کام کیا کرتے تھے، لیکن حالات اتنے زیادہ مشکل ہو گئے تھے کہ گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بیرون ملک جائے گا اور وہاں جا کر کام کرے گا تاکہ ہمارے لیے زندگی آسان ہو سکے اور بچوں کا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے۔ تو بس اسی سلسلے میں میرے شوہر سعودی عرب چلے گئے تھے۔ وہاں پر وہ ایک دکان پر کام کیا کرتے تھے۔ ان کی اچھی تنخواہ تھی جو ہر مہینے کے مہینے پاکستان بھیج دیتے تھے اور ہمارا گزر بسر اچھے سے چلتا تھا۔ اب گھر میں میں اور میرے صرف 3 ہی بچے ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اور گھر پر کوئی نہیں رہتا تھا۔ زیادہ تر چیزیں میں خود ہی شاپنگ کر کے لے آتی تھی اور بچوں کو بھی اسکول لے کے آنا اور جانا بھی میری ذمہ داری ہی ہوتا تھا۔ یا یوں کہہ لیں کہ میجر کام جتنے بھی ہوتے تھے وہ سارے میں ہی کیا کرتی تھی۔ دراصل پیسے اتنے زیادہ ہمارے پاس نہیں ہوتے تھے کہ ہم کسی نوکر یا نوکرانی کا انتظام کر لیں۔ سارے کام مجھے خود ہی دیکھنے پڑتے تھے۔ اسی وجہ سے اب مجھے ارادے مضبوط کرنے تھے اور ایک مضبوط عورت کی طرح سے اپنی زندگی گزارنی تھی۔ میں بس اسی راستے پر چل پڑی تھی اور ہمارا گزر بسر اچھے سے ہو رہا تھا۔ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہی تھی کہ کوئی آدمی میرا پیچھا کرتا ہے، لیکن میں نے کبھی اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا تھا کیونکہ مجھے اور بھی کام ہوتے تھے۔ ایک دن میں بچوں کو لے کر آ رہی تھی کہ کسی نے گاڑی کی ٹکر لگا دی اور جب تک میں گاڑی روک کر باہر نکلی تو وہ انسان گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون تھا، اور اس کے بعد میں مارکیٹ جا رہی تھی، وہ گاڑی پھر میرا پیچھا کرنے لگی۔ میں اندر سے ڈر بھی رہی تھی کہ یہ کون ہے جو اتنا زیادہ فری ہو رہا ہے اور میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سنسان راستہ دیکھ کر وہ گاڑی میرے آگے آ کر رک گئی اور مجھ سے وہ آدمی کہنے لگا کہ مجھے آپ کا نمبر چاہیے۔ دراصل میں نے آپ کو بہت زیادہ ضروری بات بتانی ہے۔ وہ دراصل 25 سال کا پٹھان تھا جس کا نام ولی خان تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور پیارا تھا، لیکن کسی بھی اینگل سے وہ گاڑی اس کی نہیں لگ رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ امیر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن گاڑی بہت زیادہ بڑی اور کسی پیسے والے کی لگتی تھی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ کسی پیسے والے کا نوکر ہے اور ویسے بھی ڈرانے کی مجھے کوشش کر رہا ہے۔ خیر ایک رات بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ وہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں اندر سے ڈر گئی تھی کہ آخر کون اس وقت آ گیا ہے، کیونکہ رات کے 12 بج رہے تھے۔ بارش تو صبح سے ہو رہی تھی، لیکن ابھی بارش بہت زیادہ تیز ہو گئی تھی اور لائٹ بھی چلی گئی تھی۔ بچے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ دروازہ اتنی زور سے کھٹک رہا تھا کہ مجھے مجبوری کے باعث جانا پڑا۔ جلدی میں دوپٹہ لینا بھی بھول گئی تھی۔ جب تک میں گیٹ پر گئی میرا جسم پوری طرح سے بھیگ چکا تھا اور کپڑوں کے اندر سے میں واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے وہی پٹھان بارش میں بھیگا ہوا کھڑا تھا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو وہ بھی کپڑوں کے اندر سے صاف نظر آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر میں باہر بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں اس کو اندر بلا لیا اور ڈرائنگ روم میں بٹھا لیا، اور سردی زیادہ تھی اس لیے میں اس کے لیے چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ جب میں اس کے لیے چائے بنا کر لے کر آئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میرے پاس بیٹھو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں اس کی بات بہت غور سے سننے لگی۔ اس نے کہا کہ دراصل میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا میں اس کی بات سنی تو میرا خون کھولنے لگا اور میں نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ میرا تھپڑ لگنے کے بعد وہ بالکل بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا، بلکہ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے ولی خان سے کہہ دیا کہ ایک 25 سال کا لڑکا ایک 40 سال کی عورت سے کیا مانگ سکتا ہے۔ اس نے جب نظر میرے جسم کی طرف ڈالی تو مجھے تب یاد آیا کہ میں ابھی بھی بھیگی ہوئی ہوں اور دوپٹہ مجھے ابھی بھی یاد نہیں رہا تھا۔ جیسے ہی اس کا اشارہ دیکھا تو میں سمجھ گئی تھی کہ یہ میرے جسم کا بھوکا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرے شوہر سعودی عرب میں ہیں۔
اس نے مجھے بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں وہی خبر تمہیں دینے والا تھا۔ ولی خان کی بات سننے کے بعد میں رونے لگی تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آنے کے بعد مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اپنے شوہر کے دوستوں سے بھی کنفرم کیا تھا۔ ایک دوست نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ سچ ہے کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میری عدت کے دوران ولی خان ہمارے گھر کے سارے کام کیا کرتا تھا اور مجھے کسی بھی چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ عدت پوری ہوئی، میں اس کے ساتھ شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات ہی مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ولی خان بہت مضبوط مرد ہے۔ مجھے اب کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ میں کم پیسوں میں بھی گزارا کر لوں گی، لیکن شوہر کے جانے کے بعد جو کمی مجھے محسوس ہو رہی تھی اب مجھے وہ بالکل نہیں ہوگی۔ میری زندگی ٹھیک چل رہی تھی۔ شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے کہ دوپہر کے 2 بجے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، میرا شوہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ گھر آیا اور اس نے آ کر سارا ماجرا بتایا کہ وہاں اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی، جس کے سلسلے میں پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ 6 مہینے جیل میں رہنے کے بعد فیصلہ اب اس کے حق میں آیا تھا، تو اس کو انہوں نے سزا کے طور پر پاکستان بھیج دیا تھا۔ میں نے بھی اسے سارا قصہ بتا دیا تھا کہ ولی خان میرے ساتھ یہ کہانی سنا رہا تھا اور میرے ساتھ یہ سب ہو گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد شوہر گہری سوچ میں چلا گیا تھا، کیونکہ ولی خان کوئی اور نہیں بلکہ جس شخص کے ساتھ میرا شوہر کا جھگڑا ہوا تھا یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا اور وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ یہ سننے کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا لیا ہے۔ اب آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ جو میں نے کیا ہے وہ گناہ ہے یا بھول چوک، اور اب جو میرا شوہر ہے اس کے ساتھ مجھے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا۔ یہ میرا پہلے سے ہی اس کے ساتھ نکاح ہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔